اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ عثمانیہ میڈیا کے ناظرین کے لیے پورا رمضان المبارک ڈیلی ایک پارے کا خلاصہ مختصراً بیان کیا جائے گا۔ اس میں آج پہلے پارے کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا پارہ جو مشتمل ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے کچھ حصے پر۔ سورۃ فاتحہ یہ پہلی سورت ترتیب کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے، اور یہ سورت مکی سورت ہے، اور اس پہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نازل کی گئی۔ اور اس صورت کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو جب بھی کھولا جائے تو سب سے پہلے جس صورت پہ نظر پڑتی ہے وہ فاتحہ ہے۔ اس کے متعدد نام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم کوشش کریں گے جتنا اپنے اس درس کو مختصر کر سکیں وہ کریں گے۔ اس صورت کی 7 آیتیں جس میں اسلامی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت، دوسری اور چوتھی آیت میں توحید کو ذکر کیا گیا ہے، اور تیسری آیت میں قیامت کو ذکر کیا گیا ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں رسالت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس صورت کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ بنے گا کہ یہ ایک بے مثال دعا ہے اور معارف کا بہترین اور پیش بہا خزانہ ہے، اور اسی طرح یہ صورت قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جو تقریباً 113 صورتوں کا مختصراً ذکر اس میں مل جاتا ہے۔ تو شاید یہی حکمت نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو تمام نمازوں کی رکعتوں میں پڑھنے کا حکم دیا تاکہ 113 صورتوں کا مختصراً خلاصہ ہماری نظروں سے گزر جائے۔ دوسری صورت سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت اور نزول کے اعتبار سے 87ویں صورت بنتی ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد شروع میں یہ صورت تقریباً نازل ہوئی، اور اس کی 286 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی یہ طویل ترین صورت ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر اس کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہی ہے، کیونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اہل عرب چونکہ عربی تھے تو وہ اس بات سے ناواقف تھے کسی کلام کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو، تو حروف مقطعات سے اس کی ابتدا کر کے ان کی توجہ حاصل کی گئی تاکہ وہ اچھی طرح ان باتوں کو سن سکیں۔ دوسرا، جس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی جائے اس میں صداقت قرآن، اعجاز قرآن کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اور سب سے پہلے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، معجزہ علمی، وہ قرآن پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصی اور دیگر معجزے اور مادی معجزے بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو علمی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہے۔ اگر ہم اس پارے کے اندر جو سورۃ بقرہ کو ذکر کیا گیا ہے اس میں شروع میں آپ کو ملیں گے اسلامی عقائد، اس کے ساتھ ہی آپ کو انسانوں کی اقسام ملیں گی کہ انسان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مومن ہوگا، یا وہ کافر ہوگا، یا وہ منافق ہوگا۔ جو مومن ہوگا اس میں 5 صفتیں پائی جائیں گی، ان کا ذکر اس قرآن پاک میں اس صورت میں کیا گیا ہے کہ نمبر 1، مومن وہ ہوگا جو ایمان بالغیب پر یقین رکھے گا۔ اب ایمان بالغیب کیا ہے؟ یعنی یہ ان حقائق پر یقین رکھے گا جن کو حواس سمجھ نہیں سکتے، حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، جزا فضا ہے۔ دوسری صفت مومن کامل میں یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہوگا، یعنی نماز کو جن شرائط اور اوصاف کے ساتھ اللہ رب العزت نے اتارا وہ انہی کے ساتھ اس کو ادا کرے گا۔ تیسری صفت جو کامل مومن میں ہوگی وہ یہ ہے کہ ادائے زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں جہاں بھی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے ساتھ آپ کو نماز کا ذکر ملے گا۔
تو نماز چونکہ حقوق اللہ ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد ہے، اور کامل مومن بننے کے لیے لازم ہے وہ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا جب تک وہ ادائیگی پوری نہیں کرے گا تو وہ کامل مومن نہیں ہوگا۔ تیسری صفت جو اس میں ذکر کی گئی ہے اس صورت میں وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العزت نے جن جن زمانوں میں جن جن انبیاء اور رسول پر جو کتابیں نازل کی ہیں تو مسلمان مومن وہی ہوگا جو ان پہ ایمان لائے گا۔ اور پانچویں صفت مومن کامل کی یہ ہے کہ وہ آخرت کی تصدیق ایسے طریقے سے کرے گا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ انسانوں کی اقسام میں سے کافر ہیں، وہ واضح ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں منافقین کو 13 آیتوں میں ذکر کیا ہے، لیکن 13 آیتوں میں منافقوں کے بارے میں ان کے 12 اوصاف کو ذکر کر دیا، لیکن یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف جو اوصاف بد اس قرآن پاک کی سورہ میں ذکر کیے گئے ہیں ان سے خود بچے اور ان علامات کو اپنے اندر نہ آنے دے۔ تو منافقین کی جو 12 اوصاف اللہ رب العزت نے اس سورہ میں ذکر کیے وہ ہے، نمبر 1 ہے جھوٹ، جو منافق ہوگا وہ جھوٹ پہ چلے گا۔ نمبر 2 دھوکہ دہی، جو منافق ہوگا وہ ہمیشہ دھوکے سے کام لے گا۔ نمبر 3 عدم شعور، یعنی وہ حق اور باطل کو پہچان نہیں سکے گا، اس کا شعور اس کا ادراک اتنا نہیں ہوگا۔ نمبر 4 یہ ہے وہ قلبی بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ اب قلبی بیماریوں سے مراد حسد ہے، تکبر ہے، حرص ہے، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں قلبی ان میں وہ مبتلا ہوگا۔ اسی طرح نمبر 5 وہ ہے مکر و فریب، وہ ہمیشہ اسی میں لگا رہے گا، میں فلاں کو فریب دے دوں، فلاں کے ساتھ مکر کر لوں۔ اور اسی طرح نمبر 6 صفاحت ہے، یعنی صفاحت کہتے ہیں ہلکا پن لینا، یعنی کسی بات کو سیریس نہ لینا، اس کو صفاحت کہتے ہیں۔ نمبر 7 ہے احکام الہیہ کا استہزاء کرنا، یعنی جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا مذاق اڑانا۔ نمبر 8 زمین میں فتنہ و فساد مچانا، یعنی کسی کو امن کے ساتھ رہنے نہ دینا۔ نمبر 9 جہالت، علمی بات کوئی نہیں کرنی، صرف جہالت۔ نمبر 10 ضلالت، گمراہی میں پڑے رہیں گے، یہ جو منافق لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ گمراہی میں رہتا ہے۔ اور نمبر 11 یہ ہے تذبذب، یعنی وہ کسی ایک سائڈ پہ نہیں ہوں گے، کبھی حق کی طرف کبھی باطل کی طرف، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور 12واں جو اوصاف ان کے اندر منافقوں میں پایا جائے گا وہ اہل ایمان کا تمسخر ہوگا، یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان کا وہ مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہاں پہ اہل ایمان کا ذکر کیا۔ اہل ایمان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا 4 آیات میں، کفار کا اللہ نے ذکر کیا 2 آیتوں میں، اور منافقین کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے 13 آیتوں میں۔ اور اس سورت کا نام ہے اس کی وجہ تسمیہ، چونکہ سورت کا نام بقرہ ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورت کے اندر گائے کا ایک قصہ مذکور ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا۔ وہ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت کے لیے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد رات کی تاریکی میں اس کی ناش کو اٹھایا اور کسی دوسرے کے گھر کے آگے رکھ کے صبح کو اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ جب قتل کا دعویٰ کیا تو قریب تھا کہ مقتول اور قاتل یعنی مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے خاندان آپس میں ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا جو تھوڑا سا گوشت ہے جو جس کو قتل کیا گیا اس کے جسم پہ لگاؤ۔ وہ لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے اٹھا اور اٹھ کے اپنے مقتول کی جس نے اس کو قتل کیا تھا اس کی نشاندہی کی۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ 2-3 حکمتیں ذکر کی۔ پہلی حکمت یہ ذکر کی گئی کہ اس وقت بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ باس بعد الموت کا منکر تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ دکھایا کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ حکمت ذکر کی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ گائے کثرت سے سال چلی آ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی عقیدت میں اور محبت میں اور انس میں پڑے ہوئے تھے، تو اس کو ذبح کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ یہ محبت اور عقیدت اس کے ساتھ نہیں، بلکہ تمہاری محبت اور عقیدت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے انبیاء کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس صورت میں آگے دیکھتے ہیں تو اس میں تخلیق آدم کا ذکر ہمیں ملے گا۔ تخلیق آدم دراصل انسان کا دنیا میں آنا اور یہاں سے جانا، اس پورے ایک قصے کا نام تخلیق آدم ہے۔
آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین کا خلیفہ بنایا اور وہ علم دیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اسی قصے کے اندر حضرت اماں حوا علیہ السلام اور اسی طرح آدم علیہ السلام کا ان کو زمین تک لانے والا قصہ وہ سارا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس صورت کے تذکرہ یہود ملے گا کہ یہودیوں کا تذکرہ ویسے تو قرآن پاک کے متعدد مقامات پہ آپ کو ملے گا، لیکن اس صورت میں مفصل بحث جو کی گئی ہے پہلے پارے میں خاص طور پہ وہ یہودیوں کے بارے میں کی گئی ہے۔ تذکرہ یہود، پہلے ان پہ انعامات نمایا اللہ رب العزت نے، یعنی اہل یہود پہ اللہ رب العزت نے بہت سارے انعامات کیے۔ پہلا انعام ان پہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر کثرت سے انبیاء کو بھیجا ان میں۔ دوسرا انعام اللہ نے ان کو یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی خوشحالی بہت زیادہ عطا کی تھی۔ تیسرا انعام اللہ نے ان کو یہ دیا کہ فرعون جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے مظالم سے بچایا۔ تیسرا اللہ رب العزت نے ان پہ احسان یہ کیا کہ صحرائے سینا میں جب وہ بھوکے پیاسے پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان پہ یہ انعام کیا کہ ان کے لیے سائے کا انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ٹھنڈے بادل ان کے اوپر کھڑے کر دیے۔ اسی طرح جب ان کو پیاس کی ضرورت تھی تو اللہ رب العزت نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ یہ انعام کیا کہ جو فرعون ان پہ ظلم ڈھاتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے لاہ و لشکر، اس کے سامان کے ساتھ ان کے سامنے اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بنی اسرائیل کے کفران نعمت کا بھی ذکر کیا، وہ یہ کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا، ان کی نبوت کا انکار کیا۔ اسی طرح انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اسی طرح انہوں نے کئی انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بار بار بدعہدی پر اور جو وعدہ کرتے اس کو پورا نہ کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اللہ رب العزت نے جو ان کو کلام دی، یعنی کلام اللہ میں انہوں نے لفظی اور معنی تعریف کی، تو اللہ رب العزت نے ان پہ جو انعامات کیے، اس کے بعد انہوں نے جو کفران نعمت کی تو اللہ رب العزت نے اس پہ ان کو عذابات دیے۔ خلاصہ وہ یہ ہے کہ جس طرح جو اوصاف منافقوں میں پائے جاتے ہیں کہیں وہ آج ہمارے میں تو نہیں، اس طرح وہ اوصاف جو بنی اسرائیل نے کفران نعمت کے طور پہ کیے کہیں وہ ہم میں موجود تو نہیں ہیں۔ یہ درس اس پارے کا ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی انتہا جو ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر ہو رہی ہے، کیونکہ اہل یہود جو تھے وہ جس طرح دیگر انبیاء کے ساتھ اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کو اور اپنی نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی ثمر ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں، تو یہ ان کو شیوا نہیں دیتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں۔ تو لہٰذا آج اس پارے کا درس یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں، اللہ کے جو بتائے ہوئے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، ان پہ عمل کرنے میں ہی ہماری نجات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔